علماء کرام نے لکھا عبد المطلب گھر میں کھانا کھانے کے لیے آتا تو جلدی سے نکل جاتا. گھر میں بیوہ بہو ہے، شرماتا ہوا جلدی نکل جاتا. ہے بھی بیوہ، ہے بھی پیٹ سے، ہے بھی حمل سے، گھر میں نہ ٹھہرتا. ایک دن اشارہ کر کے حضرت کی دادی نے بٹھا لیا، میری ایک بات سن کے جانا. عبد المطلب بیٹھ گئے. حضرت کی دادی کہنے لگی تمہیں کچھ معلوم بھی ہے؟ تم سارا دن باہر رہتے ہو، تم تو بیت اللہ میں پڑے رہتے ہو، تم تو خانہ کعبہ میں رہتے ہو. میں بڑی پریشان ہوں، میں بڑی حیران ہوں، میں بڑی دکھیا ہوں. عبد المطلب کہتا تجھے کیا تکلیف ہوئی؟ کہنے لگی تجھے کیا معلوم ہے، قریش خاندان ہے، ہم عزت والے ہیں، بیت اللہ کی چابیاں ہمارے پاس ہیں، میں کیسے نہ گھبراؤں؟ یہ ہماری بیوہ بہو، یہ ہماری نو ایسا عطر استعمال کرتی ہے. تمہیں کچھ معلوم بھی ہے؟ تم سارا دن باہر رہتے ہو، تم تو بیت اللہ میں پڑے رہتے ہو، تم تو خانہ کعبہ میں رہتے ہو. میں بڑی پریشان ہوں، میں بڑی حیران ہوں، میں بڑی دکھیا ہوں. عبد المطلب کہتا تجھے کیا تکلیف ہوئی؟ کہنے لگی تجھے کیا معلوم ہے، قریش خاندان ہے، ہم عزت والے ہیں، بیت اللہ کی چابیاں ہمارے پاس ہیں، میں کیسے نہ گھبراؤں؟ یہ ہماری بیوہ بہو، یہ ہماری نو ایسا عطر استعمال کرتی ہے، پورا گھر ہر وقت مہکا رہتا ہے. ہے بھی بیوہ، ہے بھی پیٹ سے، عطر لگاتی ہے. عبد المطلب بھی کھل گیا، کہنے لگا میں خود شرماتا تھا، تو گھر میں بیٹھی رہتی ہے، مکے والوں نے میرا سر کھا لیا، مجھے ہر وقت پوچھتے ہیں اے عبد المطلب تیرے گھر پہ عطر کی بارش کہاں سے ہوئی؟ اور عبد المطلب نے بڑھ کر یہ بات کہی اپنی گھر والی سے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی سے، کہ تو نے بات چھیڑ دی، یہ عطر کوئی عام عطر نہیں ہے، یہ ایران کا عطر نہیں، عراق کا عطر نہیں، فلسطین کا عطر نہیں، شام کا عطر نہیں، مصر کا عطر نہیں، یہ کوئی خاص خوشبو ہے. توجہ ہے سب کی؟ عبد المطلب نے کہا حضور کے دادا نے تم دونوں ساس بہو ایک جگہ تو رہتی ہو، پوچھ کیوں نہیں لیتی کہ یہ عطر اس کے پاس آتا کہاں سے ہے؟ پوچھ کیوں نہیں لیتی کہاں سے یہ خوشبو تیرے پاس آتی ہے؟ ہائے ہائے کیا جواب دیا حضرت کی دادی نے. کہنے لگی تجھے کیا معلوم، میں تجھے کیا بتاؤں، کئی مرتبہ پوچھنے کے لیے اس کے قریب جاتی ہوں، کئی مرتبہ اس کو اپنے قریب بلاتی ہوں، جب میری نگاہ میری نظر اس کے چہرے پہ پڑتی ہے میرے پسینے چھوٹ جاتے ہیں. پوچھ نہیں سکتی، میں روم میں آ جاتی ہوں، میری زبان گنگی ہو جاتی ہے، میری بات ختم ہو جاتی ہے، میں نہیں پوچھ سکتی. آپ مرد ہیں، آپ پوچھ لیں. عبد المطلب نے آواز دی بیٹی آمنہ. جی ابا ذرا سامنے تو آؤ. اللہ اکبر، خانے وال کے مسلمانوں کیا نظارے ہوں گے، کیا وقت ہوگا جب سیدہ آمنہ دو جہان کی دولت کو لے کر سامنے آ رہی ہیں. پوچھا ہے عبد المطلب نے بیٹی برا نہ منانا، ایک بات پوچھتا ہوں، یہ عطر تجھے کون لا کے دیتا ہے، یہ خوشبو تجھے کون لا کے دیتا ہے جو تو استعمال کرتی ہے؟ اور میں یہ تجھے بتا دوں یہ عام عطر نہیں، کون تجھے دے کے جاتا ہے یہ عطر؟ ہر وقت بیڑے میں خوشبو، کمرے میں خوشبو، ہر جگہ خوشبو ہے، یہ تجھے عطر کون لا کے دیتا ہے؟ تم عطر استعمال کرتی ہو، بیوہ ہو کر حاملہ ہو کر عطر لگاتی ہو. بوڑھی عورتوں کی عادت ہے بیچ میں ٹوک بھی گل کرنے کی، بات کرنے کی. دادی کہنے لگی جی آپ کیا کہہ رہے ہیں، عطر لگاتی ہو، عطر لگاتی ہو. یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ عطر پیتی کہاں سے ہو؟ جہاں تھوکتی ہے وہاں سے بھی خوشبو آتی ہے. جہاں بیٹھے وہاں خوشبو، غسل خانے میں خوشبو، میڑے میں خوشبو، گھر میں خوشبو، جدھر سے گزرتی ہے خوشبو ہی خوشبو ہے. آپ پوچھتے کیوں نہیں؟
جناب سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رونے لگی، فرمانے لگی میرے ابا کوئی شک نہ کرو، کوئی شبہ نہ کرو، نہ میں نے کبھی عطر خریدا، نہ میں نے بازار دیکھا، نہ میں نے عطر والے کی دکان دیکھی، نہ مجھے کبھی کسی نے لا کے دیا، نہ تم لائے نہ میں لائی نہ اور کوئی لایا، پھر یہ عطر کہاں سے آتا ہے؟ روتی روتی نے اپنے دونوں ہاتھ پیٹ پہ رکھ دیے اور فرمانے لگی تنگ نہ کرو، مجھے ایسا معلوم ہوتا اس آنے والے مہمان کی برکت ہے۔ اور فرمانے لگی کہ تم نے تو صرف خوشبو سونگھی، اگر کچھ اور بتاؤں دیوانی کہو گے۔ یہ چاند مجھے جھک جھک کر سلام کرتا ہے، یہ سورج مجھے سلام کرتا ہے، جس پتھر کے پاس سے گزرتی ہوں وہ پتھر مجھے سلام کرتا ہے، جس درخت کے پاس سے گزرتی ہوں درخت کے پتے مجھے سلام کرتے ہیں۔ اور فرمانے لگی ہر رات کوئی نہ کوئی جلیل القدر پیغمبر آ کر خواب میں مجھے آخر الزماں پیغمبر کی ماں ہونے کی بشارت دیتا ہے۔ عبد المطلب کو پتہ چل گیا کہ میرے گھر میں کوئی چیز آنے والی ہے۔ پہلے ہر وقت پریشان رہتا تھا، بیٹا فوت ہو گیا، یتیم لڑکی ہوگی یا لڑکا ہوگا، کیسے وقت گزرے گا۔ آج عبد المطلب کی مسرتوں کا وقت آیا اور وہ خوش ہوتا ہوا گھر سے نکلا، مولا مجھے اندازہ ہو گیا کہ تو میری جھولی بھرے گا۔ خانے وال کی مسلمانوں، جس نبی کی آمد پر اللہ پاک نے عطر کی بارش کی، خوشبو ہی خوشبو آئی، اس نبی کا کلمہ پڑھ کر، اس نبی کا قرآن گھر میں رکھ کر، اس نبی کی شفاعت کا امیدوار ہو کر، اس نبی کی اچھی اچھی تعریف کر کر اگر تو جہنم کے انگاروں میں جائے گا تجھے شرم نہیں آتی؟ فرمایا ان بطش ربک لشدید، میری پکڑ بڑی سخت ہے، بعد آ جاؤ۔ فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تیری بات کو نہیں مانتا میرے حوالے کر، وہ رگیں توڑوں گا جو یاد رکھے گا۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں دن قریب آتے چلے گئے، بالآخر وہ رات آ پہنچی، وہ وقت آ پہنچا جب میرے لال نے دنیا میں قدم رکھا۔ نہ مجھے متلی ہوئی، نہ میری طبیعت خراب ہوئی، نہ مجھے درد ہوا۔ سیرت کی کتابوں میں عموماً لکھا ہے کہ اتنی غربت تھی، اتنا افلاس تھا، اتنی تنگ دستی تھی کہ حضرت جس گھر میں تشریف لائے چراغ نہ تھا، روشنی نہ تھی۔ میری طبیعت اس بات سے اتفاق نہیں کرتی کہ گھر میں نبی کی آمد ہو رہی اور گھر میں چراغ نہ ہو، تیل کے لیے پیسے نہ ہو۔ میرا یہ عقیدہ ہے، میں اپنا یقین آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل وجہ یہ تھی جہاں دو جہان کی نور نبوت آ رہی ہو وہاں مصنوعی بتیوں کا کیا کام ہے؟ الہ العالمین یہ ڈیوٹی میری لگاؤ، میں اعلان کروں گا، بشارت میں دوں گا، لوگوں کو متنبع خبردار کروں گا، لوگوں کو آگار مطلع کروں گا، لوگوں کو بتاؤں گا وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَم۔ توجہ کرنا، فرمایا میرے عیسیٰ جہالت سے دنیا بھر گئی، ضلالت سے دنیا بھر گئی، شرک سے دنیا بھر گئی، کفر سے دنیا بھر گئی، جہالت نے ڈیرے ڈال دیے، کفر نے انگڑائیاں لی ہیں، اور میرے عیسیٰ اتنا جلدی جا کہ باپ کا انتظار نہ کر اور اتنا جلدی واپس آ کے موت کا انتظار نہ کر۔ اگر باپ کا انتظار کیا میرے محبوب کے اعلان میں دیر ہو جائے گی، کم سے کم 9 مہینے لگیں گے۔
دنیا کا دستور ہے جب کوئی اپنے محبوب کو بلانے لگتا ہے وہ چاہتا ہے آن کی آن میں آ جائے. خداوند کریم نے عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا میرے عیسیٰ اتنا جلدی جا کیونکہ تیرے ذمہ ڈیوٹی ہے میرے محبوب کی بشارت کی, کالی کملی والے کی خوشخبری کی. اتنا جلدی دنیا میں جا, اتنا جلدی دنیا میں جا کہ باپ کا انتظار نہ ہو اور واپس اتنا جلدی آ کہ موت کا انتظار نہ ہو. فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ. اور لوگوں میں تمہارے سامنے ایک آنے والے در یتیم کی بشارت اور خوشخبری سنانے آیا ہوں جن کا نامی اس میں گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دے دی, سارے انبیاء بتاتے چلے گئے. کوئی نبی علاقے کا تھا, کوئی نبی ایک شہر کا تھا, کوئی نبی ایک ملک کا تھا, کوئی نبی ایک زبان بولنے والوں کا تھا, کوئی نبی تحصیل کا تھا, کوئی نبی صوبے کا تھا, کوئی نبی کسی برادری کا تھا, کسی خاندان کا تھا. فرمایا جاؤ اب جو نبی آ رہا ہے وہ ساری کائنات کا نبی ہے. انسانوں کا نبی, پرندوں کا نبی, مچھلیوں کا نبی, جنگل کے جانوروں کا نبی, جنوں کا نبی, فرشتوں کا نبی اور نبیوں کا نبی. تشریف لا رہے ہیں. جہالت اور زیادہ بڑھی سرزمین عرب میں. کفر نے وہ انگڑائیاں لی کہ ہر آدمی باہر ہو گیا. قریش کے خاندان میں حضرت عبداللہ حضور کے والد ماجد ہیں. سیرت کی کتابوں میں موجود ہے کہ ایک عورت کی حضرت عبداللہ پہ نظر پڑی حضور کے والد پہ, تو دیکھ کے کہنے لگی مجھ سے شادی کرو. حضرت عبداللہ شرم کے مارے نظریں جھکا کر نکل گئے. کچھ دنوں کے بعد حضرت عبداللہ کو اس نے پھر دیکھا, کہنے لگی شاید تم نے یہ خیال کیا ہوگا کہ میں کوئی بازاری عورت ہوں جو تمہیں شادی کے لیے کہتی تھی. اصل بات یہ نہ تھی, میں توریت کی حافظ ہوں. توریت میں آخر الزماں پیغمبر کے باپ کی جو میں نشانیاں پڑھتی تھی تیری پیشانی اس کی صداقت دیتی تھی. میری توریت میں آخر الزماں پیغمبر کے باپ کی جو نشانیاں ہیں تیری پیشانی ان کی گواہی دے رہی تھی. میں چاہتی تھی کہ آخر الزماں پیغمبر کی ماں ہونے کا شرف حاصل مجھے ہو جائے, اور آج تم وہ امانت کسی کے سپرد کر چکے ہو. اب میں تم سے شادی کے لیے تیار نہیں. خداوند کریم نے, اللہ میاں عالم الغیب بڑا ہے, بے نیاز بھی بڑا ہے. پتہ نہیں کراچی والے اللہ میاں کو بے نیاز مانتے ہیں یا نہیں. وہ تو بڑے استاد, ہر معاملے میں تم بڑے استاد ہو. کون سی تم نے محرم کے دنوں میں آپ تو کھاتے ہیں قورمے کوفتے, اور سیدنا امام حسین کی روح کو چھولوں کا ثواب بخشتے ہو. اور امام حسین کے گھوڑے کو بخشا کرو. جب میں پچھلے دنوں محرم پہ آیا تھا جدھر سے گزرے چھولوں کی دیگ چڑی ہوئی ہے, بھئی یہ کیا ہے؟ امام حسین کی نیاز ہے. ارے تو کیوں نہیں کھاتا؟ اجے میں تو پہلے سے بیمار ہوں. آپ کھاتا پھرے سول حلوا اور سیدنا امام حسین کی قدر دیکھو, چھولے پکا پکا کے بھیج رہا ہے. اللہ والا بے نیاز ہے. وہ جانتا تھا کہ اگر حضرت عبداللہ زندہ رہے اور کوئی بہن اور کوئی بھائی پیدا کیا تو لوگ اس پہ بھی انگلی رکھ دیں گے کہ چلو پورا نبی نہیں تو یہ نبی کا بھائی تو ہے, آدھا نبی تو ہوگا نا. بڑا عالم الغیب ہے خداوند کریم. شکم مادر میں ہے ابھی کہ حضرت عبداللہ انتقال فرما گئے. دنیا والوں کو شبے سے بچا دیا, ورنہ خدا کی قسم اگر لوگ غلام احمد قادیانی کو نبی مان سکتے ہیں تو رسول اللہ کے بھائی کو کیسے چھوڑ دیتے؟ وہ تو شکر ہے اللہ میاں نے پہلے ہی کام ختم کر دیا. میرا نبی آئے اکیلا آئے, میں بھی اکیلا, میرے نبی تو بھی اکیلا.
میری خدائی میں کوئی ساتھی نہیں، تیری مصطفائی میں کوئی ساتھی نہ ہو، میرا ساتھی ہمسر ثانی کوئی نہیں، اس لیے تیری بھی نبوت میں کوئی ساتھی اور ہمسر نہیں ہوگا۔ انتقال فرما گئے، یتیم پیدا ہوئے۔ اللہ اللہ، آج تو مر جائے تیرا بچہ یتیم ہو جائے، سارا خاندان آنسو بہائے گا۔ خدا کی قسم امام الانبیاء شکم مادر میں یتیم ہو گئے۔ یہ ثابت کر دیا اب کل کو باپ یوں نہ کہے نبی کو، آج تو توحید بیان کرنے لگا، کل میری کمائی کھائی تھی۔ فرمایا میرے کالی کملی والے کو کوئی بھی تانا دینے والا نہ ہو، پہلے یتیم بنا دیا۔ علماء نے لکھا ہے چند دن پہلے، تھوڑے ہی دن گزرے تھے، ان باتیں ہو رہی ہیں، چل رہی ہیں کہ سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ربیع الاول کے مہینے میں، تحقیق علماء کی یہ ہے کہ 9 ربیع الاول کی یا 11 ربیع الاول کی، اس میں اختلاف ہے پیدائش میں، اور وفات میں کسی کا اختلاف نہیں۔ جس دن تم ڈھول بجاتے ہو وہ تو میرے آقا کی وفات کا دن ہے۔ ولادت ہوئی۔ علماء نے لکھا ہے کہ سیدہ آمنہ خاتون کے گھر میں اتنی غربت تھی، اتنا افلاس تھا کہ چراغ میں تیل بھی نہ تھا۔ میں کہتا ہوں یہ بات نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے خداوند کریم کی ذات بے نیاز ہے۔ فرمایا جہاں پر 2 جہان کی روشنی نور نبوت آ رہی ہو، وہاں چراغوں کا کیا کام ہے؟ کیا کریں گے چراغ وہاں؟ ادھر دنیا میں قدم رکھا، فارس کی آگ بجھ گئی جو ہزاروں سال سے جل رہی تھی، قیصر و کسریٰ کے کنکرے گر گئے، طرح طرح کی بت قدوں میں سلسلے آ گئے، تمام دنیا میں چہل پہل مچ گئی۔ نجومیوں نے خبر دے دی ایک آنے والا آ چکا جس کے آنے سے شرک ذلیل ہو کر نکلے گا۔ حوادن کی دائیں آئی مکہ مکرمہ میں بچے لینے کے لیے، بچے ہاتھ میں پالے جاتے تھے، جو آتی ہے سنتی ہے بچہ تو اس گھر میں ہے مگر یتیم ہے، دودھ کے پیسے کون دے گا، معاوضہ کون دے گا، چپکی سی کھسک جاتی ہے، دوسروں کے بچے لے کر کے چلی گئی۔ حلیمہ دیر سے پہنچی، راستے میں کہنے لگی او دائی ہو، مکے کے سارے بچے لے آئی ہو یا کسی کو چھوڑ کے بھی آئی ہو؟ کہنے لگی ایک یتیم باقی ہے۔ حلیمہ کہتی ہے چلو مجھے اگر وہ بچہ نہ ملے گا میں نہ لے سکوں گی، اس بیوہ ماں کے غم میں شریک تو ہو جاؤں گی۔ دروازے پہ آتی ہے، دستک دیتی ہے، حلیمہ نے آمنہ نے دروازہ کھولا رضی اللہ تعالی عنہ۔ حلیمہ کہتی ہے آمنہ میں نے سنا ہے تیرے لال کو کسی نے پسند نہ کیا۔ حضرت آمنہ کہتی ہے حلیمہ خبردار یوں نہ کہنا، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ میرے لال نے کسی کو پسند نہ کیا۔ حلیمہ کہنے لگی چل زیارت تو کرا، تیرے یتیم کو دیکھ تو لوں۔ چادر اٹھائی، حسن کا لشکارا لگا، حلیمہ کی آنکھیں چندھا گئی، فکر پیدا ہوئی یتیم کے نام سے کائنات کی دولت آمنہ اپنے گھر میں لیے بیٹھی ہے۔ حلیمہ کہتی ہے آمنہ تیرا لال مجھے بہت اچھا لگا ہے۔ فرمانے لگی حلیمہ سیانی عورت ہو کر عقل کی بات کر، محبت کی ٹریفک 2 طرفہ چلتی ہے، عاشق کی طرف سے بھی معشوق کی طرف سے بھی۔ اگر تیرے دل میں محبت ہے تو یہ بھی تو سوچ لے میرے لال نے بھی تجھے پسند کر لیا ہے۔ کہنے لگی آمنہ میں نے ہزاروں بچے دیکھے مگر میں نے ایسا حسین بچہ نہیں دیکھا۔ آمنہ کہنے لگی میں نے بھی دیکھے ہیں بڑے بڑے حسین مگر آج تک میری آنکھ نے بھی ایسا حسین بچہ نہیں دیکھا۔ جبریل امین نے کہا کہ حلیمہ آمنہ تم تو ایک شہر میں رہتی ہو، تم کیسے دیکھ لیتی؟ ایسا حسین تو میری آنکھ نے بھی نہیں دیکھا۔ آواز آئی جبریل تم دیکھ کیسے لیتے؟ میں نے ایسی صورت والا آج تک پیدا کیا ہی
یہ صورت تو میں نے سنبھال کے رکھی تھی، یہ تو میں نے حفاظت سے رکھی تھی، یہ تو میں نے بچا کے رکھی تھی، اور یہ آخری نبی ہے الہ العالمین۔ اب تو پیدا کیا کرو گے، اب تو ایک آیا، دوسرا آئے گا، تیسرا آئے گا، اب تو بنانے لگے ہو۔ فرمایا نہیں، مجھے اپنے جلال کی قسم، جس سانچے میں میں نے صورت مصطفیٰ کو ڈھالا ہے، اس کو بنا کر وہ سانچہ ہی میں نے توڑ دیا ہے، اب اور ایسا کوئی نہیں آئے گا۔ سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میں بڑی حیران ہوئی، غلاظت سے پاک، گندگی سے پاک، صاف ستھرا چہرہ، مسکراتے ہوئے پیدا ہوئے، تشریف لاتے ہی میں نے جھک کے دیکھا میرے گھر میں روشنی کیسی ہوئی، یہ تابانی کیسی، یہ چاروں طرف چمک دھمک کیسی۔ جب میری نظر پڑی تو دیکھتی کیا ہوں، میرے یتیم کا سر سجدے میں ہے۔ یہ ثابت کرنے لگے کہ میری اماں، میں سارے دروازوں سے ہٹا کر، لات سے، منات سے، عزا سے، پانی سے، درختوں سے، آگ سے، برف سے، پیپل سے، سب سے دنیا کو ہٹا کر ایک دروازے پہ سجدے کراؤں گا۔ میری جبین نیاز بھی ایک ہی دروازے کے لیے جھکنے کے لیے آئی ہے بس۔ کیا بات تھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس رات میں تشریف لائے، وہ رات نرالی، وہ گھر نرالا، وہ ماں نرالی، وہ باپ نرالا، وہ جگہ نرالی، تمام چیزیں شان کے اعتبار سے بہت بڑی عظمت کی مالک ہیں۔ اور کیوں نہ بہت کچھ کہتا من موہن نبی، من ٹھار نبی، من موہن نبی، من ٹھار نبی، تیری ذات دیا کیا باتانے، جے بولنی منہ پھل کھڑ دے، تیری بات دیا کیا باتانے، انوار دیا، انوار دیا برساتا سن، ایک دوجی نو کہندیا راتا سن، انوار دیا برساتا سن، ایک دوجی نو کہندیا راتا سن، جس رات دی تڑکے آ پائے اس رات دیا کیا باتاں نے۔ وہ رات نرالی، وہ جگہ نرالی، کہتا کد کرم ہوئے سرکاراں دے، کد کرم ہوئے سرکاراں دے، غم تل گئے آگن ہارا دے، فتح اللہ والی سے جتے ملاقات دیا کیا باتاں نے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حلیمہ جلدی جلدی لے کے نکلنا چاہتی ہے، میں کمزور عورت ہوں، کوئی اور نہ آ نکلے، آمنہ کی نیت نہ پھر جائے، میں اس دولت کو جلدی لے کے نکلوں۔ کیا منظر ہوگا جب حلیمہ لے کے نکلی ہے رحمت دو عالم، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت آمنہ مڑ مڑ کے اٹھ کے آتی ہے، حلیمہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، میرے یتیم کو پھر دکھا دے، اور کہتی ہے حلیمہ یتیم سمجھ کر بے پرواہی نہ کرنا، معاوضہ دینے میں جان لڑا دوں گی، بہت کچھ دوں گی، میرے یتیم کی قدر کرنا، بغیر باپ کا سمجھ کر بے پرواہی سے نہ کرنا۔ سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، حلیمہ نے سینے سے لگایا ہوا ہے، حلیمہ کہتی ہے میرے سینے میں ٹھنڈ محسوس ہوتی تھی، گود میں لے کے بیٹھ گئی، حلیمہ کا خامند آگے بیٹھا ہے۔ اللہ میاں نے اونٹنی کو سمجھا دیا کہ دیکھیں میرے نبی کی طرف پیٹھ کیے بیٹھا ہے، اس لیے بے ادبوں کو اٹھا کر نہ لے جانا، نہیں چلتی نہیں اٹھتی۔ حلیمہ کہنے لگی بختوں والا بچہ معلوم ہوتا ہے، آپ اپنی گود میں لے لیں۔ حلیمہ کے خامند نے گود میں لیا، خود بخود اٹھ کھڑی ہوئی اور بظاہر یہ کہنے لگی اب ادب تم نے کیا، اب قدم وہاں رکھوں گی جہاں نظر پڑے گی۔ اب وہ دائیاں جو پہلے جا چکی تھی
उन्होंने पीछे जो मुड़कर देखा, गर्द गुबार उड़ रहा है, बरक रफ्तार ऊँटनी बन गई, बिजली की तरह दौड़ रही है। कोई कहने लगी बचाओ बचाओ बचाओ, कोई लुटेरा पीछे आ रहा है। दूसरी कहने लगी तूने तो 6 नंबर की आंख ऐनक लगाई हुई है, आगे आगे सितारा तो देख, ऐसा मालूम होता है लुटेरा नहीं, रुश्द और हिदायत का सवेरा आ रहा है। हलीमा अपने घर में लेके पहुंची, अपने खामिन को कहने लगी भूख लगी होगी, कोई 1-2 कतरा देख तो सही, बकरी के नीचे दूध मिल जाए। छोटा सा बर्तन छांट के दिया, वो भर गया। फिर दूसरा बर्तन मांगा, तीसरा बर्तन लिया। हलीमा के घर के बर्तन तो खत्म हो गए, मगर बकरी के नीचे से दूध खत्म ना हुआ। यहां आने वाले मेहमान की बरकत है। नबी जहां गए बरकतें ही बरकतें आई। बचपन गुजर रहा है। खुद हलीमा फरमाती है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, मैं कभी कभी मोहब्बत में आकर, फरते मोहब्बत में आकर दूसरी तरफ का दूध भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पिलाना चाहती कि दूसरे का हिस्सा भी इन्हीं को पिला दूं। कहती रब्बे दुल जलाल की कसम, कभी मुंह नहीं लगाया। जिस जुबान से खुदा का कुरान सुनाना है, जिस जुबान से अल्लाह पाक की तौहीद बयान करनी है, उस हलक में दूसरे का हक अगर चला गया तो फिर बयान कैसे होगा। नबी के बचपन की तालीम है, दूसरों का हक ना खाओ, दूसरों का माल ना खाओ, किसी को लूटो मत, किसी को डजल और फरेब के साथ धोखा ना दो। आज हमारी जुबान पे है कि मियां जब तक कोई हेरा फेरी ना हो काम ही नहीं चलता। अच्छा, अगर इजराइल ने हेरा फेरी शुरू कर दी, आया तो मेरे लिए और रगड़ा चढ़ा दिया तेरा, फिर तुम जो कह रहे हो कि हेरा फेरी के बगैर तो काम ही नहीं चलता, अगर इजराइल ने हेरा फेरी शुरू कर दी तो काम खराब होगा। वो चलता क्यों नहीं, यूं को तेरा नहीं चलता। पहले तो हर मैदान में इतनी सफाई हुआ करती थी कि ताजिर भी, जिम्मेदार भी, मुलाजिम भी, अमीर भी, गरीब भी, हर आदमी सफाई चाहता था। सफाई से लो, सफाई से दो। अब तो छोटे बड़े, अमीर गरीब, हाकिम महकूम तमाम के तमाम रगड़ा पट्टी में लगे हुए हैं। बस 34 बरस गुजर गए इस्लाम को कमेटियों के सुपुर्द करते करते कि तुम परख के देखो इस्लाम पतला है कि मोटा है। जो आता है इस्लाम को कमेटी के सुपुर्द करता है, अपने घर में नहीं आने देता। बोलेगा चल कमेटी तुझे देखेगी, तू तकड़ा है कि माड़ा है, तू पतला है कि मोटा है, छोटा है कि नेड़ा है, कमेटी तुझे परख के देखेगी। नबी की सीरत का ये तकाजा नहीं। नबी ने बचपन में दूसरे के हक को मुंह नहीं लगाया। आज 70 साल का बूढ़ा होकर सफेद दाढ़ी है और फिर भी दूसरे का हक खाने से बात नहीं आता। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस शिर्क की जड़ें पैदा होते ही उखेड़नी शुरू की थी, आज वो इबादत बना हुआ है। उसको हमने इबादत का रंग दिया। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सैयदा हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा गोद में लेती है, बड़ा प्यार करती है। कितनी खुश नसीब माई होगी जिसको हुजूर की रज़ाई मां बनने का शरफ हासिल हुआ। तू क्या जाने, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सहाबी है, एक गुलाम है, दीवाना परवाना है, उसकी कई शादियां हैं, औरतें उसकी कहती हैं, कई बीवियां हैं, हर बीवी कहती है मैंने यमन से इतर मंगा के देख लिया, मैंने फलस्तीन से इतर मंगा के देख लिया, मैंने मिस्र से इतर मंगा के देख लिया, जैसी खुशबू तेरे बदन से आती है वो इतर कहीं मिलता नहीं। अल्लाहु अकबर। सहाबी रो पड़ा और कहने लगा जहां से मुझे ये इतर मिला है वो दुकान खत्म हो गई।
میں بڑا سخت بیمار تھا، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے پوچھنے کے لیے تشریف لائے، میں نے عرض کیا میرے بدن میں بڑا شدید درد ہے، بڑی تکلیف ہے، آپ نے رحمت والا ہاتھ میرے بدن پہ پھیر دیا، اس دن سے آج تک ہی میرے جسم کی خوشبو کا کستوری اور زعفران مقابلہ نہیں کر سکتے۔ نبی نے جس کے بدن پہ ہاتھ پھیرا، ارے اس کی خوشبو ختم نہیں ہوتی، جو حلیمہ 2-2.5 برس تک سینے سے لگا کر دودھ پلاتی رہی، حلیمہ کو کتنا اونچا مقام ملا ہوگا۔ بچپن گزرا، جوانی آئی، شباب آیا، عادت ہے اللہ اللہ کرنے کی، عبادت کرنے کی، کئی دن کا کھانا دانا لے کر غار ہرا میں جا کر اعتکاف فرماتے ہیں۔ وہاں بیٹھے بیٹھے ایک دن فرشتہ آیا اور اس نے قرآن مجید کی 2 آیتیں سکھا دی، اتنا سرور آیا، اتنی لذت آئی، اتنا کیف آیا، اتنی حلاوت آئی، اتنا ذائقہ پڑا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بےتاب رہتے تھے کہ خدا کا قرآن اور کب فرشتہ لے کے آئے گا، کب وہی آئے گی، کب وہی آئے گی۔ حضور تو قرآن کا انتظار کرتے تھے، ہم انتظار کرتے ہیں کب؟ ہماری کوٹھیاں، ہمارے بنگلے، ہمارے گھر، ہماری بیٹھکیں، بچے قرآن پڑھنے کے لیے وہاں بلائے جاتے ہیں نا، مرنے کے بعد بچے قرآن خانے کے لیے بلائے جاتے ہیں، تو گلی میں سے جو گزرتا ہے تو بچوں کے پڑھنے کی آواز آتی ہے، وہ سمجھتا ہے یہ مدرسہ کب سے کھلا، تو کہتا ہے یہ مدرسہ ہے کہ نہیں صاحب، یہ فلاں کا مکان ہے اور وہ فوت ہو گئی ہے، قرآن خوانی ہو رہی ہے۔ جب تک میں اور آپ مریں گے نہیں، ہمارے گھر کا قرآن کو رستہ نہیں مل سکتا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمانے کے بعد خدا کی قسم قرآن سنانے میں، لوگوں تک پہنچانے میں، رات دن جو دکھ اٹھائے، جو پریشانیاں جھیلی، وہ محتاج بیان نہیں۔ سیرت کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھو، حدیث پاک کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھو، ارشاد فرمایا جتنا اللہ کی راہ میں مجھے ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا۔ سارا مکہ گواہ ہے، کوئی گلی ایسی نہیں، کوئی چوک ایسا نہیں، کوئی بازار ایسا نہیں جہاں پر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر نہ مارے گئے ہوں۔ خود ارشاد فرماتے ہیں غیر تو غیر رہے، بیگانے تو بیگانے رہے، سگے چچا کا یہ حال ہے، ابو لہب کا یہ حال ہے، سر سے پاؤں تک جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں پہ سگے چچے کے ہاتھ کا پتھر نہ لگا ہو۔ آج امتی کہتا ہے نہ کوئی برا مانے، نہ کوئی ناراض ہو، اور بس تمام کام یوں ہی ادا ہو جائیں، تو اس طریقے سے کیسے ادا ہوں گے؟ اللہ کا قرآن بھی آ جائے، نبی کی سنت بھی ادا ہو جائے، فرائض اور واجبات بھی ادا ہو جائے، تمام چیزیں ادا ہو جائے، اور قوم بھی اور مخلوق بھی اور امیر بھی اور غریب بھی سارے راضی ہو جائیں۔ علماء کرام نے لکھا ہے، ذمہ داری سے کہتا ہوں، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں اگر تاثیر نہیں اور کس کی زبان میں تاثیر ہوگی؟ بیت اللہ میں کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ایک کافر نے دھکا دیا، پیشانی دیوار میں جا کے لگی، ناک سے لہو جاری، منہ سے لہو جاری، قرآن کی برابر تعلیم ہو رہی ہے، تلاوت ہو رہی ہے۔ گویا میرے آقا کی یہ سنت ہے کہ مار کھا اور قرآن پڑھ، مار کھا اور رب ذوالجلال کا نام بلند کر۔ تمہیں کیا معلوم کہ سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن مشکلات سے دوچار ہونا پڑا، تم اور میں تو نہیں جان سکتے۔ ٹھیک ہے، یہ بات مخفی نہیں ہے، اس کا کون انکار کرتا ہے کہ امام الانبیاء کا حسن، آپ کا جمال، آپ کا جو خداوند کریم نے صورت بخشی تھی وہ سارے جہان سے نرالی تھی، اور یہ بھی تو دیکھ کہ اس حسن پہ، اس چہرے پہ لوگوں نے پتھر مار مار کر اس کو زخمی کیوں کیا ہے؟ وہ کیا بگاڑ ہے
وہ کون سی بات تھی جس پر اپنوں نے مارا، پرایوں نے مارا، دن میں مارا، رات کو مارا، شام مارا، اور حالت یہ ہوئی خود شہنشاہ کائنات نے درختوں کے پتے چبا کر گزارے فرمائے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک وقت میں 8 دن تک کی ہمیں کھانا دانا دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوا۔ 8 دن سرکار نے بھی، صحابہ نے بھی، صحابیات نے بھی درختوں کے پتے چبا کر گزارے فرمائے، اور انہوں نے پتے چبا کر خدا کا قرآن پڑھا۔ آج تو مکھن کھا کر قرآن نہیں پڑھتا، بیماری میں پھنسا ہوا ہے، ضلالت کی، گمراہی کی، اور خدا کے نور کو تیرے دل میں ٹھکانا نہیں ملتا، تیرے دماغ میں خدا کے نور کو جگہ نہیں ملتی، اللہ کے قرآن کو جگہ نہیں ملتی۔ بس نشے میں پھرتے ہیں کئی لوگ، تو میں چودھری ہوں، میں شیخ ہوں، میں فلاں افسر ہوں، میں فلاں ذمہ دار ہوں، میری پیری بڑی چمکی ہوئی ہے۔ ارے ایسا کچھ بھی نہیں، موت نے آ کر کے تو بڑوں کو صفایا کر دیا۔ جب موت آتی ہے وہ صدر کو نہیں دیکھتی، وہ گورنر کو نہیں دیکھتی، وہ وزیر اور سفیر کو نہیں دیکھتی، وہ پیر اور فقیر کو نہیں دیکھتی، وہ تو یکدم آ کر کے جھٹکا مارتی ہے۔ اللہ اللہ اکبر، کوئی پتہ نہیں چلتا اس کے آنے سے سیکنڈ پہلے بھی۔ عرض کر رہا تھا طائف کی مار دیکھو، مکے کے بازاروں کی مار دیکھو، خدا کی قسم میں ذمہ داری سے کہتا ہوں حضور کا لہو لہان چہرہ فاطمۃ الزہرا نے اپنے ہاتھ سے دھویا، حضور کا خون مبارک بہا، لباس تر بتر ہو گیا، سیدہ زینب لپٹ گئی، او لوگوں میرے ابا کو نہ مارو، بیٹی کے کپڑے بھی خون آلود ہو گئے۔ لے کر آئی تھی کلی جو کی تو منہ سے لہو آیا۔ ایسی صورت میں بھی اللہ کے قرآن کو نہیں چھوڑا، اللہ کی توحید کو نہیں چھوڑا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 13 سال معمولی زندگی نہیں، او سردار کائنات، او شہنشاہ کائنات، او امام الانبیاء، او نبیوں کا نبی، او فرشتوں کا نبی، اور مارنے والے مکے کے لوگ مار مار کر کے ہر اپنے آپ کو فخر محسوس کرتے ہیں۔ ایک دن پہاڑ میں تشریف فرما ہے، اکیلے تشریف فرما ہے، ابو جہل سامنے سے آیا اور آپ کی کہنے لگا کیا سوچ رہے ہو؟ حضور نے کوئی جواب نہ دیا، پتھر اٹھایا اور سر مبارک میں دے مارا، لہو کی دھار دور جا کے پڑی، پھر بھی کچھ نہیں فرمایا، مجھے کیوں مارتے ہو؟ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پتا چلا، جو اس وقت تک مسلمان بھی نہیں بنے تھے، کہ میرے بھتیجے کو مارا ہے۔ ابو جہل کی پیشانی جا کر زخمی کی، کمان ماری اس کے ماتھے میں، اور تم نے کیا سمجھا؟ لواری سمجھ رکھا ہے، اکیلا سمجھ رکھا ہے، میں بھی زندہ ہوں، وہ میرا بھتیجا ہے۔ کمان مار کر ابو جہل کا سر پھوڑ دیا، اور آ کے کہنے لگا میرے بھتیجے خوش ہو جا، تیرا بدلہ لے کے آیا ہوں۔ حضور نے کوئی جواب نہ دیا، کہا تو سنا نہیں، غم نہ کرنا، میں تیرا چچا زندہ ہوں، میں بدلہ لے آیا ہوں۔ فرمایا چچا جان اگر لوگوں سے میں نے بدلے لیے، معاف کرنا کون سکھائے گا؟ جب مارنے والا مجھے مار کے چلتا ہے، رب ذوالجلال کی قسم میں تو اس کو اسی وقت معاف کر دیتا ہوں۔ اگر مجھے خوش کرنا ہے، کلمہ پڑھ، اللہ کی توحید کا اعلان کر، میری رسالت کا اقرار کر۔ اگر مجھے راضی کرنا ہے، میں کسی کو مارنے پہ راضی نہیں۔ صحابہ کرام کے پیٹ پہ اگر پتھر بندھے ہوئے ہیں، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکم مبارک پہ 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں، وزن برابر اٹھا کر کے لے جاتے ہیں۔
آپ لیتے ہوئے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. آپ اٹھ بیٹھے, پشت پہ نظر پڑی فاروق اعظم کی, دیکھ کے رونے لگے. بوریے کے نشانات پیٹھ میں موجود ہے, پشت میں موجود ہے. اور میرے آقا کیسر و کسرا کے شہنشاہ ایش کرتے ہیں, شہنشاہ کائنات کا یہ حال ہے. فرمایا فاروق گھبرانا, آخرت اللہ میاں نے ہمارے لیے بنائی ہے. ہم آج گدوں میں ہی رہ لیے, زیبائش میں ہی رہ لیے, اسی میں پھنس کر کے رہ گئے. زیب و زینت ہو, بڑائی ہو, اونچی بلڈنگ ہو, اور ایک کام تو اس کا ہے جس کو خداوند کریم اونچا ایمان عطا فرماتے ہیں. آج جتنوں کو قبر میں رکھ کے آتے ہو, تمہارا کیا خیال ہے تم ان کو باغ میں گلشن میں چھوڑ کے آئے ہو؟ وہ جانے اور رب کی ذات جانے کیا بنتا ہے. باقی ہم نے یہ تو دیکھ لیا اچھی طرح سے, جب کوئی مر جاتا ہے کئی لیڈر آگے آ جاتے ہیں, خاندانی لیڈر, برادریوں کے لیڈر. او میاں کفن سنت کے مطابق دینا, او میاں غسل سنت کے مطابق دینا. چودھری صاحب, شیخ صاحب, مرزا صاحب, خان صاحب غسل سنت کے مطابق دے دیں گے, کفن سنت کے مطابق ہو جائے گا. مگر اس بات کا کیا علاج ہے؟ اس مرنے والے نے 60 برس تک فرضوں کی چھٹی رکھی, فرضوں کی پرواہ نہ کی, واجبات کی پرواہ نہ کی, حرام و حلال کی تمیز نہ کی. خود ہی مسئلے بنا لیے, خود ہی بنا لے. آخر جی مفت کی تو شراب بھی حلال ہے, مفت کی تو شراب بھی حلال ہے. پتہ نہیں کون سی کتابوں میں آتا ہے یہ مفت کی شراب بھی حلال ہے. ایک علم ہے جو بازاروں میں گھومتا ہے, خود بخود ہی ہوئی, نہ کسی کے پاس پڑھنے جاؤ, نہ سیکھنے جاؤ, نہ بتانے جاؤ, نہ شاگردی کی ضرورت ہے, نہ کسی بات کی ضرورت ہے, وہ خود بخود حاصل ہو جاتا ہے. ورنہ علماء جو علمدار لوگ ہیں ان کی تو زندگی کا معقول حصہ لگتا ہے, تب جا کر کے دین کا علم حاصل ہوتا ہے. اور کسی اللہ والے کی خدمت میں رہنے سے ہی عشق پیدا ہوتا ہے. یہ عشق نہیں, نماز نہ روزہ, لینا نہ دینا, دما دم مست قلندر, دما دم مست قلندر, یہ عشق نہیں ہے. اگر یہی عشق ہوتا تو بلال کا چمڑا نہ ادھیڑا جاتا, یہی عشق یوں بنتا ابو فقیہ کی پسلیاں نہ توڑی جاتی, زلیلہ کی آنکھیں نہ نکالی جاتی کہ چلو اپنے ٹلیے کھڑکاؤ, گھنگرو بجاؤ اور عشق کا اظہار کر لو. بلکہ عشق تو وہ تھا جو صحابہ کرام نے کر کے دکھایا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان لوگوں کو ایسا تعلق تھا, ٹکڑے تو ہو گئے, قیمہ تو بن گیا, مگر حضور کا دامن نہ چھوڑا. علماء اکرام نے صحیح معنوں میں عشق کا حق ادا کر کے دکھلایا. ان پر مصیبتیں آئیں, تکلیف آئی, کچھ بھی ہوا, لیکن ایمان کا سودا نہیں کرتے تھے اللہ والے. شدائد آئے, علائم آئے, حوادثات نے پریشان سے پریشان کیا. مذاق پر مذاق بھی لوگ کرتے تھے. حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی سب قید و رحمت اللہ علیہ تشریف فرما تھے. لکھنؤ کے کچھ لڑکوں نے مذاق کا پروگرام بنایا, مذاق کا پروگرام بنایا, اور جا کے کہنے لگے مولانا ایک جنازہ ہے, آپ ذرا چل کر جنازہ پڑھائیں. اور ایک لڑکے کو کفن پہنا کر کے یوں ہی لٹا دیا مذاق کے لیے کہ جب مولانا اللہ اکبر کہیں گے تو کفن سمیت کھڑے ہو کے کہنے اللہ اکبر, دل لگی ہوگی. مولانا چلے گئے. اس کی حرکت کرنے سے مولانا سمجھ گئے کہ یہ زندہ ہے, مرا ہوا نہیں ہے. فرمایا وارث کون ہے؟ کسی نے کہا میں ہوں. فرمایا دل سے کہتے ہو جنازہ پڑھا دوں؟ کہ ہاں ہاں پڑھا دو. 3 دفعہ پوچھا, کھڑے ہو کر کے فرمایا اللہ اکبر, نیت باندھی. اب وہ جو مذاقیے تھے نا چھوکرے کرنے لگے, کھڑا ہو, اٹھ. جب تک دوسری تکبیر ہو گئی اللہ اکبر, پہلے شیشی کرتے تھے, پھر کہنے لگے او اٹھ تو صحیح. تیسری تکبیر ہو گئی, ایک نے زور سے کہا تجھے نیند آ گئی. جب تک 4 تکبیر ہو گئی سلام پھر گیا. مولانا نے جوتے پہنتے ہوئے فرمایا اب تو قیامت ہی میں اٹھے گا. اللہ اکبر اللہ. اب تو قیامت ہی میں اٹھے گا. اللہ والوں کے ساتھ جس نے تمسخر اڑایا, جس نے مذاق کیا, جس نے ان کی توہین کی, جس نے ان کی بے
बेइज्जती की खुदावंद करीम दुनिया ही में बाज मर्तबा इंतकाम लेते हैं। अल्लाह वालों की करामतों के हम लोग मुनकिर थोड़े ही हैं। हम तो ये बात नहीं मानते कि जी फला दरवेश जो है वो रेत की चीनी बना देता है। आजकल बड़ी जरूरत है यार, 2-4 दरवेश पैदा करो, चीनी बड़ी महंगी है, कुछ हम भी बनवा लेंगे यार 20-10-20 में। यूं रेत की चीनी बना देता है, फूक मारी और रेत की चीनी बना दी। और चलो दूसरी 10-12 रुपए शेर मिलती है, 2-2.5 तो देगा फकीर। ऐसी ऐसी चीजें बड़ी याद रखे कि जी फला बुजुर्ग थे, उन्होंने लड़की का लड़का बना दिया। लो अल्लाह वालों का यही ठेका रह गया बस, लड़की का लड़का बना दिया। लड़के थोड़े हैं आगे कोई ना, वली इसीलिए बनता और कोई काम नहीं उसको। वली तो दीनदारी करके तो वली बनता है, नबी की गुलामी के सदके में वली बनता है, नबी की जूतियों के सदके में वली बनता है, नबी की सुन्नत पे मर मिटने से वली बनता है। हमने देखा ऐसे ऐसे वली, शामली का मैदान है, हाफिज जामिल साहब शहीद रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराते फिरते हैं, मुस्कुराते फिरते हैं। अंग्रेज से मुकाबला है, गोरों से लड़ाई है। खुदा की कसम मैं तो ऐसे बुजुर्गों का गुलाम हूँ जो मुसल्ले पे भी मुजाहिद, मुसल्ले पे शब्बेदारी करते थे, घोड़ों की पीठ पे चढ़कर जिहाद करते थे, काफिर के मुकाबले में खड़े होकर तलवार चलाया करते थे। उनका तो ये कहना था मुसल्ला बेच खंजर ले, मुसल्ला बेच खंजर ले, खबरदार बन के टकराने को है तेरी फकीरी से शहंशाही। टकरा जा, तलवार लेकर मैदान में खड़ा हो जा। अंग्रेज से मुकाबला किया, आंख में आंख डाल करके गोलियां मारी, गोलियां चलाई। खुदा की कसम सपा सलारी के फराइज से आज इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की दे रहे हैं। हज़रत हाफिज जामिल साहब शहीद है, मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैहि है, मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैहि है। सारे वली शामली के मैदान में अंग्रेज के मुखालिफ, अंग्रेज के मुकाबले में जिहाद कर रहे हैं। तुम एक का तो नाम लो कि फला कुव्वत के मुकाबले में जिहाद किया। खुदा की कसम सैयदा अताउल्लाह शाह साहब बुखारी अल्लाह ताला की करोड़ा रहमत नादिलो, मर्द कलंदर की कब्र मुबारक पे आमीन कहो। सारी उम्र मिर्जाइयों के खिलाफ जिहाद में गुजार दी, खत्म नबूवत के दुश्मनों के खिलाफ काजी सानाम शुजाबादी, हजरत मौलाना मोहम्मद अली जलंधरी, चौधरी अफजल हक, इन तमाम बुजुर्गों ने नबी की नबूवत के लिए जिंदगी खत्म कर दी। हम तो उन अकाबिर के गुलाम हैं, उन वलियों को मानते हैं, उन बुजुर्गों को मानते हैं जो अंग्रेज के भी दुश्मन थे, जो खत्म नबूवत के खिलाफ चलने वालों के भी दुश्मन थे, जो नबी की नबूवत के चोरों को पकड़ते थे और जिन्होंने सहाबा किराम की असमत के चोरों को पकड़ा और उनका मुकाबला किया। और जाओ पूछो दिल्ली की जामे मस्जिद के जीने से कि मिर्जा मजहर को गोली कहाँ लगी थी। ये लोग बहुत बड़े मैदान के मालिक थे और इनसे करामतों का ज़हूर भी होता था। शामली के मैदान में हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह के माथे में गोली लग गई, पेशानी में अंग्रेज ने गोली मारी। कहां गए वो लोग? अब तो कोई गोली मारेगा तो नोट की मारेगा, कोई गोली मारेगा तो हलवे की मारेगा, कोई गोली मारेगा तो किसी और चीज। अरे अंग्रेज ने गोली मारी नानोतवी की पेशानी में, खून की धार दूर जाके पड़ी, नीचे बैठ गए। हजरत गंगोही ने देखा, पूछा मौलाना क्या बात है? कहा हजरत गोली दिमाग में ठहर गई, नजर जवाब दे गई। हाय हाय खुदा की कसम तारीख पढ़ करके देख, मेरी तेरी लिखी हुई नहीं। हिंदुस्तान वालों से जाके पूछो, दिल्ली वालों से पूछो, मुजफ्फरनगर वालों से जाके पूछो, मेरठ और आगरे के लोगों से जाके पूछो, उस जमाने के लोगों से जाके पूछो कि हजरत गंगोही आगे बढ़े और हाथ फेरा और दुरूद शरीफ पढ़ के दम कर दिया। खुदा की कसम फरमाते हैं ऐसा जख्म मिला गोया निशान भी बाकी न रहा। नारे तकबीर, नारे देवबंद, नारे देवबंद, नारे मोहम्मद अली। ये लोग तो बहुत बड़ी हस्ती के मालिक थे,
حضرت حاجی صاحب حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کو گرفتار کرنے کے لیے پنجلاسا ایک جگہ ہے ضلع امبالے میں، اس گاؤں میں حاجی صاحب تھے، انگریز نے گھیرا ڈال لیا چاروں طرف سے۔ جس مکان میں چھپا رکھا تھا مرید نے، اس مکان کا انگریز کو پتہ لگ گیا۔ جب اس مکان کا دروازہ کھولا تو ایک رو صاحب تھے، رونے لگے، الہی میں جو کر سکتا تھا وہ میں نے کیا، اللہ والا پکڑا گیا۔ انگریز نے دروازہ کھولا، افسر نے اندر جا کے دیکھا، اطلاع دینے والوں کو ڈنڈے مارے کہ تم نے غلط خبر دی، یہاں ہے ہی نہیں۔ سارا مکان دیکھ کے آیا۔ جب وہ چلا گیا اور رو صاحب اندر گئے، جا کے دیکھا حاجی صاحب مسلے پہ بیٹھے ہوئے قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں۔ پوچھا حضرت یہاں تو افسر آیا تھا؟ فرمایا پتہ نہیں، میں تو تلاوت کر رہا ہوں، مجھے کوئی خبر نہیں۔ اور لوگ بھی ایسے وفادار تھے۔ حضرت مولانا رحمت اللہ کرانی رحمہ اللہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ انگریز نے گاؤں کا چاروں طرف سے گھیرا دے لیا، انہوں نے کوڑا رکھنے کے لیے جنگل میں ایک ٹھکانہ بنا رکھا تھا، بھوسا اس میں بٹھا دیا، توپ مار مار کر سارے گاؤں کا ناش کر دیا، ختم کر دیا، لوگوں کو مارا، عورتوں کو مارا، بچوں کو مارا، سب نے مار کھا لی، مگر مولانا کا پتہ کسی نے نہیں بتایا۔